ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حج پر گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو، ورنہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو، اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور بعض وقت بیان کرتے کرتے ان کی آواز کانپنے لگتی اور الفاظ رک کر زبان سے نکلنے اور آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیران زدہ ہے کہ آخر ان آیات قرآنی کی تشریح میں مولوی صاحب اس قدر کیوں رو رہے ہیں۔ اس کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب وعظ ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات کھلے رہتے ہیں۔ عرض ہم نے ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے اور اس پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کروایا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے سے میں نے میٹرک کی۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے، جن سے پورے گھر کا خرچہ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخل ہونے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی اور ان کو منایا۔ آخر کار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت شعار اور عقل مند تھی۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے حاصل کر لیتے۔ اس طرح ان کو محنت تو بہت کرنی پڑتی لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کرتے۔ فیس تو والد صاحب دے دیتے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ پیسے چپکے سے دیتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت اور ٹیم کا کام کرتے تھے۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے اور ہمارا خرچہ چل رہا تھا۔ اور میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا اور میں اسلامیات کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ وہاں کا رنگ لیے بغیر میں نہ رہ سکا۔ میرا ذہن میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین، کیسے دین کی باتوں پر چلنا اور کیسی نماز روزہ کرنا، میرے حالات اور خیالات سب ہی بدل چکے تھے۔ میں نے چھٹے سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی اور میں 350 روپے ماہانہ پر لگ گیا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہوتا ہے
کہ موجودہ دور اب اعلیٰ سوسائٹی کی لڑکی ہو، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کرے، ننگے ڈانس کر سکے اور ننگے ڈانس کے علاوہ سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور بے حیائی کے کاموں میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد سے کروا دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ایسا بود سر پر سوار تھا کہ کہا کا خدا کا خوف اور کہا کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی اس بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آئی تھی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار پر راضی تو ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دے تو شاید میں اپنی منمانی کروں۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی، لہٰذا ایک فیشنیبل جاہل بی دین لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں جاتی ہے، اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے، اور اب وہ گھر ہی میں رہنے لگے اور کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری الیونس کے طور پر ملنے لگا۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی، جیسے نہ خوف خدا اور نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل تھی، اور کچھ جاہل سہیلیوں نے ان کے کان بھر دیے کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں، بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہے، تم ان سے جو چاہو خدمت لے سکتے ہو۔ جو لڑکیاں جاہل گوار اور بے عقل ہوتی ہے وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے۔ ان باتوں کے بعد میری بیوی نے میرے ماں باپ کو جو تکلیف دینی تھی وہ میں بتا ہی نہیں سکتا۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، کبھی چوری کا الزام لگا دیتے تھے تو کبھی اس کو مارتے ڈانٹتے اور طرح طرح کی ظلم کرتے تھے، لیکن میں تھا کہ نفس کا پابند گیا تھا، اب روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ نہیں کہتا۔ یہ سب کچھ سہنے کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میری والدہ اور والد کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہے باہر گئی تھی، جب اسے آنے پر پتہ چلا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور شکر ہے سر سے بوجھ اتر گیا یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی اور اکثر میں کویا سا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست نے، انہوں نے بہت جلد ہی ایک غریب گھرانے میں میری شادی کرا دی، اور یہ میری بیوی حافظ قرآن، نہایت ہی نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند تھی، بڑی ہی دیندار اور میری ہر طرح سے فرمان بردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ اور میرے گھر آباد ہے۔ جب میں فکر آخرت سے بے فکر ہو کر بستر پر پڑا کھیلوں کے میچ دیکھ کر زندگی کے بہترین وقت ضائع کر رہا ہوتا جس کی مجھ سے باز پرس قیامت کے دن کی جائے گی، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہوتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی کہ جس کی تلاوت و تشریح روزانہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں، تو میرے آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پچھلے گزر چکے تھے، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو زحمت و تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، تو میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ ہائے میرے ماں باپ، اور میں ہوش میں نہ رہا۔ اب اتنے عرصے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آئی کہ زمانہ دراز گزر گیا، ہائے افسوس، میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی ہوئی آئی اور سمجھی کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ جلدی سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین کو کیسے پاؤں۔ میں دوسرے دن ہی ماموں کے ہاں گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا رہی۔
جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ والدین کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، بس اتنا سننے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ ہائے بڑھاپے اور نظر کے نہ ہونے کے حالت میں کہاں گئے ہوگے۔ میں فوراً ہی اپنے والد کا فوٹو لے کر جو کارخانے میں کھینچا گیا تھا قریب ہی تانے میں گیا اور فوٹو دے کر رپورٹ لکھوائی اور کئی اخباروں میں بھی فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی اور ادھر ادھر کئی آدمیوں کو روانہ کیا۔ اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی اور ہر وقت اسی کی فکر میں رہتا کہ کسی طرح بھی میرے والدین مل جائیں۔ میں نے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ اے الہی میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی بالکل اس سے ملتی جلتی شکل ایک بوڑھا آدمی ایک قبر میں بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرے چاچا تھے۔ میں ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کو دریافت کرنے لگا۔ چاچا نے نظر اٹھائی اور دو سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے پکارا، کہا بھائی اکرام اور بابی زبیدہ، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرام میرے والد کا اور زبیدہ میری ماں کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندے منہ قبر پر گرا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ پھر کیا بنتا ہے، پھر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا تھا۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے تو میں نے مولانا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہے، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے عاری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، معلوم ہوا کہ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و فلاح پائے گا۔ اس واقعے سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔